بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد بن آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج 8 فروری ہے اور یوم سیاہ پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان ہوا، لیکن ثوابی کا جلسہ آج جس وقت ریکارڈنگ کا جاری ہے۔ وہاں گنڈا پور صاحب نے پھر بڑھ کے لگائی ہیں، لیکن انہوں نے کہا دہشت گردی پر مل کے ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ایک اچھی بات کی ہے۔ بیرسٹر گوہر بھی خطاب کر رہے ہیں، ابھی جنید اکرم صاحب جو ہے نا، جنید اکبر صاحب، ان کا خطاب باقی ہے۔ وہ نئے ٹائیگر ہیں، نئے ذمہ داریاں ملی ہیں، ان کا بھی بیان نہیں سامنے آیا، لیکن بہرحال یہ سب ہے۔ لیکن دوسری طرف خط پر خط اور نیا ہنگامہ، اور سپہ سالار کو بانی چیئرمین نے ایک اور خط لکھ دیا۔ گنڈاپور کے گرد گھیرا تنگ کر لیا گیا، اور فیصل چودھری کی گرفتاری بھی ہوئی اور رہائی بھی ہوئی، یہ بھی معاملہ ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کے دفتر بہادر آباد پر کارکنوں نے دھاوا بول دیا۔ یعنی جو کچھ بھی ہو کم ہے اس دور میں، جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف سے ایک رپورٹ، ایک خبر آئی ہے کہ سب جتنے بھی حکومت میں سب فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور گارنٹی ہے کہ عطا تارڑ الیکشن نہیں جیتے تھے۔ بلاول جیتے یا نہیں جیتے اس کی بات ہم نہیں کرتے۔ یہ کس نے کہا، اس کی بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اور آج 31 مقدمات سنے گئے دہشت گردی کی عدالت میں بشرا بی بی کے خلاف، لیکن انہوں نے کہا پہلے وکلاء سے ملاقات کرائیں اور میرے شوہر سے ملاقات کرائیں، اس کے بعد میں تفتیش میں شامل ہوں گی، ورنہ میں شامل نہیں ہوں گی۔ 8 فروری یہیں سے شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق ہے۔ جی ناظرین، پہلی بات خط پر خط۔ پہلے 6 ججز نے خط لکھا تھا، پھر 5 ججز نے خط لکھا جس میں 2 کے دستخط نہیں تھے، اب 4 سپریم کورٹ کے ججز نے خط لکھ دیا۔ اور کس کو لکھا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو۔ ان کو جن کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا دعویٰ کیا، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ابھی تعیناتیاں بند کر دی جائیں، اور 26ویں آئین کے فیصلے کے تحت جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو عدالتوں میں آئینی عدالت چل رہی ہے، آئینی بینچ چل رہا ہے، ان سب کو روک دیا جائے، پہلے اس پہ فیصلہ کیا جائے اور فل کورٹ بلایا جائے۔ یہ پرانا مطالبہ تھا، نہ پہلے سنا گیا نہ اب سنا جائے گا، لگتا یہی ہے۔ 4 سینئر ججز جس میں منصور علی شاہ بھی موجود ہے، اطہر من اللہ بھی موجود ہے، عائشہ ملک بھی موجود ہے، اور منیب اختر بھی موجود ہے، انہوں نے خط لکھا ہے۔ بہرحال اسے لگتا ہے کہ ابھی وہاں معاملات جو ہیں وہ سدھرے نہیں۔ اب اس نے نیا ہنگامہ تو برپا کیا ہے، کیونکہ تعیناتی ہو رہی ہے، اسلام آباد میں تعیناتی ہو چکی ہے، نئے ججز آ چکے ہیں، وہاں ہڑتال بھی کی تھی وکلاء نے، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی، اور معاملہ قدرے نبڑ گیا ہے، چل رہا ہے کام، سلسلہ چل پڑا ہے۔ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ لگتا ہے چیف جسٹس بن جائیں گے، کیونکہ اس وقت وہی سینئر ہے سب سے، اور ان کے وہاں پہنچنے کے بعد منیب اختر ان سے جونیئر ہو گئے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں 15ویں نمبر پہ تھے۔ اچھا، بہرحال اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بھی اگر دیکھیں تو عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ان کی تعیناتی سپریم کورٹ میں ہونے کے چانسز 100% لگ رہے ہیں، لہٰذا یہاں نیا چیف جسٹس آئے گا، تو اس پر اعتراض ہے۔ اب ایک یہ لڑائی چل رہی ہے، وکلاء نے ہڑتال کی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئی تھی، اور ابھی تک باقی کچھ نہیں ہو رہا، تو کامیابی سے باقی معاملات چل رہے ہیں۔ لگ یہ رہا کہ 10 تاریخ کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا اس میں فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کے لیے۔ تو یہ 4 ججز نے خط لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی اجلاس میں ملتوی کر دیں، اب سارے کام بند کر دیں۔ ایسا ہوگا نہیں، جو ہو رہا ہے، جس طرح کام چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں 26ویں ترمیم پر عمل درآمد ہوگا، پارلیمنٹ نے بنایا، جب تک اسے واپس نہیں لیا جاتا یا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو یہ کام چلتا رہے گا۔ تو ایک تو یہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ولاگ میں کہ فیصل چودھری نے گالم گلوچ کی تھی، لڑائی جھگڑا کیا تھا جیلر سے، اور پھر سارا کوئی، تو جناب ان کو اور ان کے ساتھ 3-4 وکیل اور تھے، سب نے پکڑ کے بٹھا لیا گیا تھا۔ گرفتاری کہا گیا، لیکن زیر حراست تھے، بعد میں ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، اور چھوڑا اسی بیس پہ ظاہر ہے کہ وکلاء ہیں، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ میری یہ زبان نہیں تھی جو میں نے استعمال کی، مجبوراً کرنی پڑی، اس لیے کہ جیلر کا رویہ اچھا نہیں تھا، جبکہ ویڈیو جو سامنے آئی اس میں جیلر کا رویہ بہتر تھا، اور حضرت فاروق چودھری صاحب ناراض تھے، فیصل چودھری صاحب ناراض تھے، جو فواد چودھری کے بھائی ہیں۔ بہرحال کوئی نہیں۔ اب بات ہے گنڈاپور کا گھیرا تنگ۔ گنڈاپور نے کہا کہ میں پیسے خرچ کر رہا ہوں، کروڑوں روپے لگا دیا، 50 کروڑ روپے لگا دیا میں نے، جتنی دفعہ لشکر کشی کی سارا پیسہ میں نے خرچ کیا، اور اب 50 لاکھ روپے دیے ہیں اس کے لیے جو ثوابی میں جلسہ ہو رہا ہے۔ تو جناب اس کی چھان بین شروع ہو گئی، بھائی پہ کتوں آئے نے،
انہیں تو کسی شو بھی کیتے نے یا نہیں کیتے, کہڑیاں بوریاں کھول رہے ہو, کتوں لیا رہے ہو. تو محکموں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا اور معاملات ہو گئے گڑبڑ. آج انسداد دہشت گردی میں بشرا بی بی کو پیش کیا گیا اڈیالہ جیل کے اندر امجد علی شاہ کی عدالت میں, اور وہاں 31 مقدمات کی بات تھی. بشرا بی بی نے کہا میں شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں, لیکن پہلے مجھ سے وکلاء سے ملایا جائے مجھے, اور پھر میرے شوہر سے بھی ملایا جائے, پھر میں شامل ہو جاؤں گی, ورنہ نہیں. کیس ہو گیا, سارے مطلب سماج جو ہے سماعت ملتوی کر دی گئی, نئی تاریخ پڑ گئی, لیکن معاملات یہ آگے چل رہے ہیں. اب ایک اور مسئلہ آج کیا, ایک نیا کام یہ ہوا کہ MQM کے بہادر آباد دفتر پر کارکنوں نے حملہ کر دیا. ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ MQM کے فیصلے جو ہیں وہ کامران ٹیسوری صاحب کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں, یعنی دفتر میں کوئی کام نہیں ہو رہا, دفتر میں تنظیمی معاملات پہ بھی کام نہیں ہو رہا, اور فیصلے بھی جو ہیں اوپر سے ان پر ڈالے جا رہے ہیں گورنر صاحب کی طرف سے. تو بہت زیادہ وہاں ہنگامہ آرائی بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن فی الحال تو ابھی کوئی ایسی نہیں. لیکن جو 8 مئی کا مسئلہ تھا نا, یوم سیاہ کا, سوابی کا جلسہ تو بڑا اپنا زوردار, کیونکہ PTI جو ہے وہ PK میں جو ہے باقاعدہ پختونخوا میں تو وہ اس کا اقتدار بھی, اور وہاں ان کے پاس بہت کچھ ہے. لیکن باقی کہیں معاملات نہیں. ملتان سے ایک خبر آئی کہ مہر بانو نے کچھ احتجاج کرنے کی کوشش کی, تو مہر بانو اور 10 کارکنوں سمیت انہیں گرفتار کر لیا گیا. لاہور کا جلسہ جو تھا اس کی اجازت نہیں ملی تھی, یہاں بھی کوئی معاملہ ٹھیک رہے, کیوں کہ سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے. لیکن وہ جو 24 نومبر اور 26 نومبر والے معاملات یہاں نہیں تھے کہ یہاں کنٹینر لگا کے بند کر دیے گئے, راستے بھی نہیں بند کیے گئے, کچھ نہیں ہوا. تو یہاں کوئی ایسا واقعہ ناخوشگوار واقعہ نہیں آیا. تاہم اطلاع یہ ہے کہ عالیہ حمزہ جو آرگنائزر بنی تھی جی, ان پہ 7 نئے مقدمات جو ہیں وہ بھی بنا دیے گئے ہیں یا بن گئے ہیں. دفعہ 144 لگائی گئی پنجاب میں اور بلوچستان میں, اس کی خلاف ورزی پہ ہی مہربانوں کو گرفتار کیا گیا, اسی کی خلاف ورزی پہ یہاں پہ بھی لاہور میں بھی. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ لاہور میں نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ فہرستیں بن گئی گرینڈ آپریشن کی, تو آپریشن ہوا, اس میں انہوں نے جناب پہلے بندے چکا کر کے دائیں بائیں کر لیے, لہٰذا کوئی ایسا نہیں ہوا. 8 فروری کا یوم سیاہ وہ نہیں ہو سکا. تاہم یہ معاملات جو ہیں آگے چل رہے ہیں. اب جو معاملات ہیں, خط سپہ سالار کو لکھا بانی چیر میں, ایک بار پھر پہلا خط کہاں لکھا, کیسے ہوا, وہ صرف وہاں پہ ایکس پہ آیا, باقی کہیں. یہ خط بھی اسی طرح ہی آئے گا, کیونکہ ڈاک کے ذریعے نہ خط جاتا ہے نہ کچھ, نہ لکھا جاتا ہے. جیلر نے تردید کی تھی, اس کی بھی تردید کر دے گا کہ خط نہیں لکھا, لیکن سارے گلے شکوے وہی ہیں جو پچھلے ہیں, وہی باتیں کی کہ جی آرمی اور عوام میں خلیج پیدا ہو رہی ہے, مجھے بڑی تکلیف ہے. ہم فوج کے ساتھ ہیں, فوجی بھی ہمارے ہیں جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا آج کے دن, اور یہ سب کچھ ہمارے پہ زبردستی مسلط کیا گیا, اور اس کا نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. خلیج بڑھ رہی ہے, معاشی صورتحال خراب ہو رہی ہے, ساری چیزوں کا انہوں نے نہیں کیا. یعنی بانی چیئرمین نے پھر ایک دفعہ الزامات لگائے اور خط لکھا ہے سپہ سالار کو. اب یہ خط کس کے ذریعے, یہ صرف وہی وہ جو کبوتر آ کبوتر جا, چٹھی آ رہی ہے چٹھی جا رہی, سندیسے آتے ہیں سندیسے جاتے ہیں, کہاں سے کس کو کوئی نہیں. ادھر سے جواب مل جاتا ہے کہ نہیں جی ہم نے نہ ریسیو کیا, نہ ہمیں امید ہے, نہ ہم انتظار میں کہ کسی کا خط آیا ہمارے پاس, کوئی ہم سے رکوا, ہمارا کام ہی نہیں ہے. سیاستدان جو ہے وہ سیاستدانوں سے نپٹیں, حکومت سے نپٹیں, ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. لیکن بانی چیئرمین بار بار یہ کر رہے ہیں, کیوں انٹرنیشنلی سطح پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور بڑے معاملات گڑبڑ ہیں. تو یہی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں. اب اگلی بات کریں وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سارے حکومت کیا سارے جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ سب کے سب فارم 47 کے ہیں. نمبر 1 بہت اعتراضات ہیں PTI کو, تو PTI نے ٹربیونل میں اتنے کیس ہی نہیں کیے جتنے اعتراضات ہیں. پہلا تو یہ ہے نقطہ, اور 1 سال گزر گیا ابھی تک کیس نہیں ہوئے, ٹربیونل کے مسئلے مسائل بھی چلتے رہے. اب یہ کہا کس نے, ایک بڑے اہم آدمی کا, گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ جناب سب فارم 47 والے ہیں, چاہے وہ اٹک کے ہوں, چاہے وہ پشاور کے ہوں, چاہے لاہور کے ہوں, چاہے کہیں کے, سب وہی ہیں. ظاہر ہے فائنل تو 47 کے حوالے سے کیا گیا, تو انہوں نے یہ کہا. لیکن اس میں جو بڑی بات کی ہے, انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتہ لاہور میں بلاول صاحب جیتے کہ نہیں جیتے, لیکن مجھے یہ گارنٹی پتہ ہے, گارنٹی مل چکی ہے کہ عطا تارڑ لاہور سے جیتے نہیں تھے, وہ فارم 47 والے. اب ایک اہم وفاق کے نمائندہ کا یہ کچھ کہنا بڑا عجیب و غریب ہے. دوسری جانب یہ ہے بلاول امریکہ گئے ہیں اور
چین سے صدر مملکت ہو آئے ہیں، 7 نائب وزیر اعظم تھے، معاشی صورتحال میں بہتری کے چانسز ہیں، معاملات جو ہیں صحیح کی طرف جا رہے ہیں، 1 سال حکومت کا ہو چکا ہے، حکومت جشن منا رہی ہے، لاہور میں نیوزی لینڈ اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اور ٹرائی اینگل شروع ہو چکا ہے، اور لاہور میں ہی کل سے ہارس اینڈ کیٹل شو شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک میلہ ہے، روایتی میلہ تھا جو بہت دنوں سے نہیں ہو رہا تھا، پہلے بھی ہوتا تھا، ثقافتی ہے، روایتی ہے، بڑا اہم ہے، تو وہ بھی کل سے شروع ہے۔ یعنی پنجاب گورنمنٹ یہ بتا رہی ہے سب اچھا ہے، لیکن مخالفین کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔